جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی فوج کو حکم دے چکا ہوں کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ دوبارہ سنیے، میں اپنی فوج کو حکم دے چکا ہوں کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے۔ جی ہاں، امریکی صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی فوج کو حکم دے چکا ہوں کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ ہزاروں میزائل جو ہم نے تیار رکھے ہیں وہ ایران پر برسا دیے جائیں، ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اب جو ہی صدر ٹرمپ کا یہ بیان آیا تو اس کے فوراً بعد ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی صاحب کا ایک تحریری پیغام سامنے آ گیا، جس میں مجتبیٰ خامنائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہید آیت اللہ خامنائی کا بدلہ لیا جائے گا۔ شہید آیت اللہ خامنائی صاحب کا بدلہ لیا جائے گا، یہ قوم کا مطالبہ ہے اور اسے ضرور پورا کیا جائے گا۔ اب ذرا ان دونوں بیانات کو ملا لیں۔ ایک طرف صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے ایران مجھے قتل کروانا چاہتا ہے، لیکن میں اپنی فوج کو حکم دے چکا ہوں کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو آپ نے صفحہ ہستی سے ایران کو مٹا دینا ہے۔ دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنائی کا بدلہ ہر صورت لیں گے، یہ قوم کا مطالبہ ہے اور اسے پورا ہونا چاہیے۔ اب ان دونوں بیانوں کو ملا لیں اور ذرا پھر سوچیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کہاں پہنچی ہوئی ہے، اور ان دونوں بیانوں کو سامنے رکھ کر پھر سوچیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اب بات چیت، مذاکرات اور معاہدہ اور اس معاہدے پر عمل ہونا کتنا مشکل ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایران قتل کروانا چاہتا ہے، مگر میں اپنی فوج کو حکم دے چکا ہوں کہ ہزاروں میزائل جو ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، مجھے کچھ ہوا تو ایران پر برسا دیں اور ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ یہ بڑی ڈینجرس بات ہے۔ امریکہ نیوکلیئر پاور ہے، نیوکلیئر طاقت ہے۔ امریکہ جاپان پر یہ اپنی طاقت آزما چکا ہے 40 کی دہائی میں، اور دوسری طرف ایران ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو شہید آیت اللہ خامنائی کا بدلہ لیں گے کیونکہ یہ قوم کا مطالبہ ہے اور اسے پورا کریں گے۔ اب آیت اللہ خامنائی صاحب کو شہید کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ ٹرمپ صاحب اور نیتن یاہو نے۔ تو سوچئے بات کہاں سے چلی تھی، کہاں پہنچ گئی۔ اور اب اس سارے منظرنامے کو دیکھتے ہوئے پھر بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بڑا آسان رستہ ہے ثالثی کا، بات چیت کا، معاہدے کا، اور اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس پر قائم رہنے کا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ ہاں، ثالثی کی کوششیں ہونی چاہیے، بات چیت کی کوشش ہونی چاہیے، جنگ سے بچنا چاہیے، انسانی جانوں کو بچنا چاہیے، لیکن جہاں امریکہ اور ایران کی صورتحال پہنچی ہوئی ہے اس کو واپس مذاکرات کی ٹیبل پر لانا اور پھر کوئی معاہدہ کرنا اور پھر اس معاہدے پر عمل ہونا، یہ کسی معجزے، کسی برکت سے کم نہیں ہوگا۔ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی انہونی ہو جائے، کوئی برکت ہو جائے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ امریکہ اور ایران کے محاذ پر اور کیا کیا ہو رہا ہے، اور صدر ٹرمپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایران مجھے قتل کروانا چاہتا ہے، اور ایران کے سپریم لیڈر کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بدلہ لیں گے شہید آیت اللہ خامنائی صاحب کا۔ اس پر آج بات کرنی ہے، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان اور جمائمہ کا تاریخی برطانوی گھر برائے فروخت۔ عمران خان اور جمائمہ کا تاریخی برطانوی گھر فروخت کے لیے مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ برطانیہ کے علاقے رچمنڈ میں واقع گھر، وہ گھر جہاں عمران خان اپنی سابقہ اہلیہ جمائمہ، اپنی ساس لیڈی انابیل گولڈ سمتھ کے ساتھ
شادی کے دوران، جمائمہ سے شادی کے دوران اور جمائمہ سے طلاق کے بعد بھی کئی برسوں تک جب وہ برطانیہ جاتے تو اسی گھر میں قیام کرتے تھے عمران خان۔ 10 بیڈ رومز پر مشتمل گھر کی قیمت 2,50,00,000 پاؤنڈ مقرر کی گئی ہے، تقریباً ہماری کرنسی میں 7 ارب روپے کے قریب 10 بیڈ روم کا گھر ہے۔ اور ملی لاج نامی گھر جس میں 10 بیڈ روم، 7 باتھ روم، باغات اور ایک کاٹیج شامل ہے، یہ گھر عمران خان کی سابقہ ساس اینابیل گولڈ سمتھ کی وفات کے بعد فروخت کے لیے پیش کیا گیا ہے، مارکیٹ میں پیش کیا گیا ہے فروخت کے لیے۔ عمران خان کی سابقہ ساس کا انتقال گزشتہ سال اکتوبر میں ہوا اور اسی گھر سے چند میل کی دوری پر جمائمہ گولڈ سمتھ رہتی ہیں اب، اور عمران خان نے 2 دہائیوں تک اس گھر میں قیام کیا۔ جب بھی وہ برطانیہ جاتے تھے اس گھر میں قیام کیا کرتے تھے، اور ایک روایت ہے، اس کی میں نے تصدیق کرنا چاہی لیکن ابھی مجھے تصدیق نہیں ہوئی، لیکن کسی نے تردید بھی نہیں کی، کہ جب عمران خان اور جمائمہ میں طلاق ہوئی تو عمران خان کو برطانیہ میں بہت زیادہ اثاثے اور دولت مل سکتی تھی جمائمہ کی طرف سے، کیونکہ عمران خان کے 2 بچے بھی ہیں، لیکن عمران خان نے کورٹ میں جا کر کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ وہی گھر ہے جس کے سامنے عمران خان کے سیاسی مخالف احتجاج کیا کرتے تھے۔ اسی گھر میں ایک مرتبہ عمران خان قیام کر رہے تھے، باہر احتجاج کرنے والے آ گئے، پولیس بھی آ گئی، اور پھر زلفی بخاری عمران خان کو دوسری طرف سے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ اس گھر سے تقریباً 10 میل کی دوری پر ہاؤس آف شریف کی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بھی ہیں۔ میں لندن گیا جب، تو میں سینٹرل لندن میں ہی رہ رہا تھا ایک دوست کی طرف، تو اس دوست سے صبح صبح میں واک کے لیے جب نکلتا تھا تو ایک طرف شاہ رخ کا گھر ہے، شاہ رخ کے گھر کا جو فرنٹ ہے وہ سامنے روڈ پر کھلتا ہے اور سامنے ہائیڈ پارک پر کھلتا ہے، جو فیمس امریکہ کا پارک ہے، اور جہاں ایک کارنر ہے جہاں آپ آ کر ملکہ کے خلاف بھی تقریر کر سکتے ہیں۔ تو شاہ رخ کے گھر کی دیوار میاں صاحبان کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے ملتی ہے، ان کا دروازہ پچھلی طرف ہے میاں صاحبان کا، جبکہ شاہ رخ خان کا جو گھر ہے اس کا جو فرنٹ ہے وہ ہائیڈ پارک کی طرف ہے۔ تو عمران خان کے بلکہ سسرال کا جو سابقہ گھر ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہاؤس آف شریف سے 10 میل کی دوری پر ہے، ہاؤس آف شریف کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے 10 میل کی دوری پر ہے۔ اس یادوں بھرے گھر کے سارے مکین ادھر ادھر ہو چکے۔ کیا وقت آتا ہے اور پھر کیا وقت دکھاتا ہے۔ عمران خان جیل میں ہے اور جمائمہ سے ان کی علیحدگی ہو چکی ہے۔ اینابیل گولڈ سمتھ انتقال کر چکی ہیں، عمران خان کی ساس، جو اسی گھر میں رہتی تھیں، اور ایک مرتبہ جمائمہ نے شکوہ بھی کیا تھا کہ میری بوڑھی اور ضعیف العمر والدہ اس گھر میں رہتی ہیں اور یہاں آ کر مسلم لیگی یا پیپلز پارٹی والے یا پاکستان کی جو سیاسی کارکن ہیں وہ یہاں کر احتجاج کرتے ہیں، نعرے مارتے ہیں اور میری والدہ ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا۔ بہرحال عمران خان جیل میں ہیں، ان کی جمائمہ سے علیحدگی ہو چکی، اینابیل گولڈ سمتھ انتقال کر چکی، جمائمہ ایک دوسرے گھر میں رہ رہی ہیں اسی گھر سے چند میل کے فاصلے پر۔ عمران خان کے دونوں بیٹے ایک علیحدہ گھر میں رہ رہے ہیں۔ عمران خان ریحام کے بعد بشرا بی بی سے شادی کر چکے ہیں۔ جمائمہ آئرش، آسٹریلوی، کیمرون اور ایلی سے شادی کرنے والی ہیں۔ وقت بدل گیا، چیزیں بدل گئیں، اور اب گھر بھی بدلنے جا رہا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، بزرگ دوست، وہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ ذرا آپ اپنے ارد گرد نظر ماریں، جہاں آپ رہتے ہیں اس کے ارد گرد گھروں پر نظر ماریں، یا جہاں بھی آپ جاتے ہیں کسی سے ملنے، ان گھروں پر نظر ماریں۔ اور یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں،
ہر 30 سے 50 سال کے دوران گھر کے مکین بدل جاتے ہیں، قبروں میں اتر جاتے ہیں، کسی دوسرے ملک شفٹ ہو جاتے ہیں، کسی دوسرے شہر شفٹ ہو جاتے ہیں، کسی دوسرے محلے شفٹ ہو جاتے ہیں، یا گھر بیچ دیا جاتا ہے، یا گھر تقسیم ہو جاتا ہے آگے اولاد میں. تو ہو سکتا ہے گھر تو وہی رہے، وہی کمرے رہیں، وہی بیڈ روم رہیں، وہی لاؤنج رہیں، اور وہی یادیں رہیں. جب بھی آپ وہاں جائیں آپ کو وہ یادیں آئیں، لیکن گھر کے مکین بدل جاتے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں اتنا دل نہ لگائیں، یہاں اتنے بڑے بڑے گھر نہ بنائیں. گھر ضرور بنائیں اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اور اللہ ہر ایک کو گھر نصیب کرے، گھر کی چھت نصیب کرے، لیکن اتنے بڑے بڑے بھی گھر نہ بنائیں، اتنا بھی خود کو پھیلا نہ لیں اس دنیا میں، کیونکہ آپ نے 60 70 80 90 سال ہی تو رہنا ہے. میرا ایک دوست اکثر مجھے کہتا ہے کہ آپ نتھیا گلی جا رہے ہو 2 دنوں کے لیے یا 4 دنوں کے لیے، تو آپ کتنا سامان لے کر جاؤ گے؟ میں نے کہا کہ ایک بریف کیس، یا ایک بیگ اور ایک بریف کیس زیادہ، یا ایک بیگ ہی صرف. تو اس نے کہا کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پورا گھر آپ نتھیا گلی اٹھا کے لے جائیں یا مری اٹھا کر لے جائیں. میں نے کہا میں پاگل ہوں. تو اس نے کہا پھر ہم کیوں پاگل بنے ہوئے کہ جہاں مختصر قیام ہے، عارضی قیام ہے، وہاں اس طرح پھیلا رکھا ہے ہم نے کہ جیسے یہاں رہنا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں. تو بہرحال عمران خان اور جمائمہ کی یادوں بھرا گھر مارکیٹ میں آ گیا ہے فروخت کے لیے. اور یہ بھی سنتے جائیے کہ کسی نہ کسی طرح، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایک بار جب ہم میں سے کوئی سینیٹر بن جاتا ہے، ویسے ہم میں سے تو وہ ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اور ہی دنیا کے لوگ ہیں، بے تحاشا پیسوں والے، بے تحاشا ضمیر فروخت کرنے والے. اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اقلیت کو نکال کر. لیکن پھر بھی میں بات کر لیتا ہوں، ہم جیسے لوگ جب ان میں سے کوئی ایک سینیٹر بن جاتا ہے، کوئی ایک ایم این اے بن جاتا ہے، کوئی ایک ایم پی اے بن جاتا ہے، تو اس کی کیوں یہ خواہش اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے گرین پاسپورٹ نہیں چاہیے، سبز پاسپورٹ نہیں چاہیے. اگر میرا تکا لگ گیا ہے سفارتکاری کی طرف، میں وزیر خارجہ بن گیا ہوں یا میں بیوروکریٹ ہوں، تو مجھے ریڈ والا پاسپورٹ چاہیے، سفارتی پاسپورٹ چاہیے، دوسرے رنگ والا. اور اگر میرا تکا نہیں لگا اور میں ایم پی ہوں، ایم این اے ہوں، سینیٹر ہوں، تو مجھے بلو پاسپورٹ چاہیے. کیوں ہم گرین سے جان چھڑاتے ہیں؟ یہ سوچ آپ نے دیکھی؟ ہم میں سے ہی اٹھتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو ایسے بھی ہوں گے نا جو ہم جیسے بیک گراؤنڈ کے ہوں گے، بعد میں اللہ نے دے دیا ہوگا چھپر پھاڑ کر. تو بہرحال جو ہی اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں، سینٹ میں پہنچتے ہیں، بیوروکریسی میں پہنچتے ہیں، تو اپنا پاسپورٹ علیحدہ وہ بنا لیتے ہیں. اور اب تو اتنی اس کا لالچ ہو گیا، ہرس ہو گئی کہ ساری اسمبلیوں نے یہ قانون پاس کر دیا ہے کہ جو ایم پی ایز ہیں، جو سینیٹرز ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، وہ ان کی اہلیاں، یعنی ان کی بیویاں، اور ان کے 28 سال سے کم عمر بچے، سب کو دوسرے پاسپورٹ دیے جائیں، ہمیں اس گرین پاسپورٹ سے بچایا جائے. کتنے منافق ہوتے ہیں وہ لوگ جو گرین جھنڈے کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور جیب میں دوسرے پاسپورٹ لے کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارا پاسپورٹ، یہ تو ہمارا استحقاق ہے. بس اب آپ نے بھی یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایک مرتبہ اپنے بیوروکریسی میں آ جانا ہے، امتحان پاس کر کے گریڈ 16 17 میں آ جائیں، اوپر چلے جائیں جہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور پھر چھوڑ دیں. ساری عمر بلو پاسپورٹ آپ کے پاس رہے گا، آپ کے بچوں کے پاس رہے گا، جو 28 سال سے کم ہے آپ کی اہلیہ کے پاس رہے گا. اور کسی نہ کسی طرح آپ نے ایم پی اے بن جانا ہے، ایم این اے بن جانا ہے، سینیٹر بن جانا ہے، اور پھر آپ نے یہ پاسپورٹ رکھ لینا ہے. اب تو میرا خیال ہے یہی ساروں کا ہدف ہونا چاہیے، منزل ہونی چاہیے. اور پھر یہ لوگ کتنے لالچی ہیں کہ کہتے ہیں عمر بھر کے لیے ہمیں بلو پاسپورٹ دیا جائے، یعنی ایک مرتبہ ایم پی اے بن جائیں، ایم این اے بن جائیں، سینیٹر بن جائیں، تکے سے بن جائیں، حادثاتی طور پر بن جائیں، اتفاقی طور پر بن جائیں، پھر عمر بھر ہمیں یہ بلو پاسپورٹ دیا جائے، ہمارے بچوں کو دیا جائے، ہماری بیوی کو دیا جائے، اور پھر 8 اسلحہ لائسنس بھی ہمیں دیے جائیں، جن میں سے 4 ہم تمام عمر مفت، ان کی کوئی فیس نہیں دیں گے.
پھر ٹول پلازوں پر ہم سے فیس بھی نہ لی جائے، غریب آدمی دیتے رہیں، اور پھر ہمیں ایئرپورٹ پر وی آئی پی لاؤنجز میں ایکسیس دی جائے، کہ یعنی ہم دندناتے ہوئے جائیں وی آئی پی لاؤنج میں، جا کے بیٹھیں، چائے پئیں، فروٹ کھائیں، بیکری آئٹمیں کھائیں، اور دوسرے جو ہیں وہ پیمنٹ کر کے یا بزنس کلاس کی ٹکٹ لے کے یا کوئی بینک کا سب سے مہنگا کارڈ لے کر، اس کے لیے بھی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہونے چاہیے، تو وہ پھر وہاں پہنچیں جہاں آپ آلریڈی پہلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مزے کی بات سنیے، ہمارے جو صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب، ان کو تاعمر استثناء حاصل ہو گیا ہے، یعنی جو کچھ انہوں نے پہلے کیا تھا وہ بھی معاف، جو اس وقت یہ کریں گے یہ بھی معاف، جو صدارت سے ریٹائرمنٹ کے بعد کریں گے وہ بھی معاف، کوئی عدالت ان کو نہیں بلا سکتی، یہ قانون پاس کر دیا ہم نے۔ اور ان کی سیکیورٹی کتنی ہوگی، ان کو ملازمین کتنے ملیں گے، ان کے ساتھ پولیس کتنی چلے گی، اس کا تو خیر کسی کو اندازہ ہی نہیں۔ جو جتنا طاقتور ہے وہ اتنا ہی قانون کو موم کی طرح موڑ کے اپنے لیے کر سکتا ہے، اپنی طرف کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم بن گیا ہو، اس کے بعد اس کی بھی سیکیورٹی، اس کے بھی مزے، اس کے بھی پروٹوکول، اسپیکر چیئرمین سینٹ، ان کے بھی مزے، انہوں نے بھی اپنے لیے قانون سازیاں کروا لیں، اور تنخواہیں اس کے علاوہ، بس بیوروکریٹ بن جائیں، ممبر بن جائیں اور موجیں کریں۔ یہ ہے میرا پاکستان اور میرے پاکستان کی حقیقت، کہ کسی جمہوری ملک میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ تو غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، کہ ہمارا صدر مملکت جو اس سے ہم پوچھ ہی نہیں سکتے، وہ جواب دہ ہی نہیں ہے، اسے استثناء حاصل ہے عمر بھر آخری سانس تک۔ اور یہ کہاں کا ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا ہے کہ جو ہمارے ایم پی ایم این اے سینیٹرز ہیں، ان کو وہ مرات مل رہی ہیں، وہ سہولتیں مل رہی ہیں، اور وہ ان کے پاس پاسپورٹس ہیں، وہ ان کے پاس ششکیں ہیں، جو عوام کو نصیب ہی نہیں ہے۔ کتنا لالچ ہے، کتنے لالچی ہیں یہ لوگ، شرم نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے، خوف خدا بھی نہیں ہے، ضمیر ملامت بھی نہیں کرتا۔ یعنی کس طرف جا رہے ہیں یہ لوگ؟ ملک کا حال دیکھیں، قوم کا حال دیکھیں، لوگوں کا حال دیکھیں، اور ان کا حال دیکھیں۔ اور یہ بھی سنتے جائیے، ان کی کارکردگی کی ایک چھوٹی سی جھلک بھی سنتے جائیے، کہ تربیلا اور منگلا کے بعد ملک میں ایک بھی بڑا ڈیم نہیں بنایا ان جیرے بلیڈوں نے، بنارسی ٹھگوں نے 78 سالوں میں۔ انڈیا 5000 ڈیم بنا چکا ہے۔ مہنگائی چھوڑ دیں، بے روزگاری چھوڑ دیں، غربت چھوڑ دیں، بیرونی سرمایہ کاری جو نیچے زمین میں جا رہی ہے، زراعت، انڈسٹری، ریئل اسٹیٹ، باقی جو اداروں کا سوا ستیہ ناش ہو گیا وہ چھوڑ دیں۔ یہ روز ہم بڑکیں مارتے ہیں، انڈیا نے ہمارا پانی روکا تو ہم ان کے ڈیم اڑا دیں گے، انڈیا کی جرت ہے کہ ہمارا پانی روکے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں بھی آپ کے ساتھ، اس کی جرت نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ بھی جارحیت کرنے کے لیے، لیکن کچھ خوف خدا کریں آپ بھی، آپ ڈیم تو بنائیں۔ یہ جو بارشیں برس جاتی ہیں، یہ جو اتنا قیمتی پانی ضائع ہوتا ہے، یہ سیلاب جو ہمیں تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور وہ پانی نہ صرف تباہی لاتا ہے بلکہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کو ہی روک لیں، اس کے لیے ڈیم بنا لیں۔ کالا ڈیم نہیں بنانا تو چٹا ڈیم نہیں بنانا تو نیلا ڈیم بنا لیں، پیلا ڈیم بنا لیں، سفید ڈیم بنا لیں، اور ہرا ڈیم بنا لیں، اور اپنے پاسپورٹوں والا بلو ڈیم بنا لیں۔ کوئی ڈیم تو بنائیں، بس بڑھ کے مارنے جو گئی ہیں۔ جب دیکھو سویرے اخبار پڑھو، شہباز شریف کسی ملک کے دورے پہ نکل رہے ہوتے ہیں، زرداری صاحب کسی ملک کے دورے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، بلاول کہیں تقریریں کر رہا ہوتا ہے، مریم نواز کہیں کھڑی ہو کر وہ آگے مخالفین کو لتاڑ رہی ہوتی ہیں۔ باتیں باتیں باتیں، عملی طور پر کچھ بھی نہیں۔ اور یہ سن لیجئے، پھر سے پٹرول بم گرا دیا گیا عوام پر، پھر سے پٹرول 13 روپے 18 پیسے فی لیٹر بڑھا دیا گیا، ڈیزل 13 روپے 80 پیسے فی لیٹر بڑھا دیا گیا، اور مٹی کا تیل 11 روپے 19 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ پٹرول اب 310 روپے فی لیٹر، ڈیزل 323 روپے فی لیٹر، اور مٹی کا تیل 242 روپے فی لیٹر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے پٹرولیم لیوی بھی بڑھا دی ہے، سنا جا رہا ہے 9 روپے 64 پیسے فی لیٹر لیوی میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایک ہی کام ہے، قرضے منگو اور ملک پہ اپنے لوگوں پر ٹیکس لگاؤ، کوئی تیسرا ان کے پاس آپشن نہیں ہے۔ اپنی مراد سمیٹو، وہ نہیں ہوتے کوئی جانور مردہ پڑا ہو تو اس پہ جو گدھیں نوچ رہی ہوتی ہیں، اس چیلیں،
اپنی مراد نوچو، اپنی مرادیں لو اور لوگوں پہ ٹیکس لگاؤ اور قرضہ لے کر ملک چلاؤ. 18,000 ارب کا آپ کا بجٹ ہے ٹوٹل سال کا، اس میں 8,000 ارب آپ نے سود دینا ہے پچھلے قرضے کا، باقی گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا. اور یہ بھی سن لیجئے، مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں پہلے سن لیجئے. سیریسلی بتائیں، وزیر اعظم کا صحیح کام نہیں کر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو اس لیے ہٹ جانا چاہیے کہ وہ الیکٹڈ نہیں ہے. اچھا، اب آپ اندازہ کریں، مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو اس لیے ہٹ جانا چاہیے، اقتدار چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وہ الیکٹڈ نہیں ہے. اس سے بڑا کوئی تانا کسی وزیر اعظم کے لیے ہو سکتا ہے؟ نام لیتے ہیں یہ جمہوریت کا، نعرے مارتے ہیں یہ ووٹ کی عزت کا، پارلیمنٹ کے تقدس کا. آزاد لیا تو رہنے دیں، آزادی اظہار رائے تو رہنے دیں. ایک سوال پوچھنے پر ریحان طارق اندر ہے. 4 سنگین دفعات والا مقدمہ، اتنا ظلم بھی ہو سکتا ہے؟ مانا اس نے سوال غلط پوچھا اور مانا کہ غلط مہینے میں پوچھا اور مانا کہ میرے جیسے یا میرے مسلمان بھائیوں کی دل آزاری ہوئی، لیکن وہ معافی مانگ چکا تھا، پوڈ کاسٹ ڈیلیٹ کر چکا تھا، لیکن پھر بھی 4 سنگین دفعات والا اس پر مقدمہ ڈال کے اس کو NCCIA والے لے گئے ہیں. NCCIA والے بھی ہوا ہو گئے ہیں، اب جس کو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اٹھا لیا، اور جن کو اٹھانا چاہیے ان کی طرف دیکھتے نہیں، وہ کچھ بھی کہہ دیں. اب شہباز شریف صاحب اٹھوائیں نا مفتاح اسماعیل صاحب کو. یہ میں کہتا کہ شہباز شریف صاحب الیکٹڈ نہیں ہیں تو مجھے اٹھا لینا تھا، انہوں نے نوٹس بھی آ جانا تھا کہ ثابت کریں. اب مفتاح اسماعیل صاحب ان کے ہی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو اس لیے ہٹ جانا چاہیے کہ وہ الیکٹڈ نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کی اپنی سیٹ، آبائی سیٹ، جیل میں بیٹھی یاسمین راشد، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کون جیتا کون ہارا. الیکشن 8 فروری 2024 کا الیکشن بتائیں کون جیتا کون ہارا. اور پھر یہ نعرے مارتے ہیں ہم جمہوریت پسند ہیں، ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، ہم ووٹ کی عزت کرنا چاہتے ہیں. اور اب یہ سن لیجئے، انہی سیاستدانوں کی نااہلیوں، کاہلیوں اور بیڈ گورننس اور بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے آزاد جموں کشمیر میں دیکھیں حالات کتنے خراب ہیں. وہاں صورتحال یہ ہے کہ وہاں اس 15 جولائی کو پھر سے لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے. اور ابھی BBC کے مطابق جھڑپیں ہوئی ہیں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے درمیان، اور ایک شخص جان سے گیا ہے، 5 زخمی ہوئے ہیں، اور ایک جو ہے جو زخمی اس کی حالت تشویشناک ہے. اب سوچئے یہ جو جان سے گیا ہے اس کا کیا قصور تھا؟ یہ BBC بتا رہی ہے. اور ادھر بلوچستان میں آپریشن شابان جاری ہے. سیکیورٹی فورسز نے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں چھپے دہشت گردوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں کے زیر نشانہ بنایا. پاک فوج، FC اور پولیس کی جانب سے مشترکہ آپریشن شابان میں مزید 16 خارجی ہلاک ہو گئے اور دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 52 ہو گئی ہے ہلاک شدگان کی، جبکہ 5 جولائی سے اب تک مارے گئے دہشت گردوں کی تعداد 102 ہو چکی ہے. نہ نواز شریف صاحب کا بیٹا پولیس میں ہے، فوج میں ہے، FC میں ہے، نہ شہباز شریف صاحب کا بیٹا، نہ آصف علی زرداری صاحب کا بیٹا، نہ اکثریت ہیں، وہ کچھ کے ہوں گے لیکن احساس ہی کوئی نہیں ہے. یہ وہ پولیٹیکل گیپ ہے بیڈ گورننس اور بیڈ پرفارمنس کا جو یہ ہمارے جوان اپنے خون سے اس گیپ کو فل کر رہے ہیں. بس یہ دورے کرنے جوگے ہیں، بلو پاسپورٹ مجھے دے دو، تاحیات انٹری مجھے دے دو، 8 اسلحہ لائسنس مجھے دے دو، 3 دن میں نے رہنا ہے اگر سرکاری گیسٹ ہاؤسز میں تو مجھ سے پیسے نہ لینا، ٹول پلازا پہ میں نے فیس نہیں دینی، اور مجھے وہ والی تنخواہ اتنی کر دو، وہ مرات اتنے کر دو، وہ الاؤنسز اتنے کر دو، وہ جھنڈے والی گاڑی چاہیے، وہ بلٹ پروف گاڑی چاہیے. اسی میں لگے ہوں. خیر واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر. اور صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے قتل کیا گیا تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا. میں اپنی فوج کو حکم دے چکا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ میں ایران کی ہٹ لسٹ پر ہوں. ایران کئی برسوں سے مجھے مردہ دیکھنا چاہ رہا ہے.
ایران نے مجھے قتل یا اقدام قتل کی دھمکی پر عمل کیا تو ایران پر اتنی بمباری ہوگی جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی ہوگی۔ مجھے کچھ ہو گیا تو امید ہے لوگ مجھے یاد رکھیں گے۔ ہمارے ہزاروں میزائل ایران کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ اگر مجھ پر حملہ ہوا تو جو میں نے ہدایات دے رکھی ہیں ان ہدایات کے مطابق فوری اور انتہائی سخت کارروائی ہوگی۔ حالیہ جو امریکی حملے ہوئے ہیں اس میں جو اب تک قیمتی جانیں ضائع ہونے کی تعداد سامنے آئی ہے کنفرم وہ 17 ہے۔ 17 ایرانی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ صدر ٹرمپ اور محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں بھی لگا دی ہیں۔ مالی معاونت کے الزام میں ایران کے سپریم لیڈر کے مبینہ مالی معاون ایرانی بینکر علی انصاری سمیت 13 افراد اور مختلف اداروں کو بلیک لسٹ کر دیا امریکہ نے۔ اب ایک طرف صدر ٹرمپ نے جو ہی ٹویٹ کیا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو میں نے اپنی فوج کو حکم دے دیا کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اور ہزاروں میزائل تیار ہیں ہمارے یہ کام کرنے کے لیے، تو دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے کہا، ان کا ایک تحریری پیغام سامنے آیا کہ شہید آیت اللہ خامنائی کا بدلہ لیا جائے گا، یہ قوم کا مطالبہ ہے اور اسے ضرور پورا ہونا چاہیے۔ یہ بیان تب سامنے آیا جب صدر ٹرمپ نے یہ دھمکی دی کہ اگر ایران نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی تو امریکی فوری طور پر ایران پر ہزاروں میزائل داغ دے گا۔ مجتبیٰ خامنائی صاحب نے کہا کہ ہم شہید رہنما اور 2 جنگوں کے تمام شہداء کا بدلہ لیں گے، اور ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ صدر ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ سے کہا ہے کہ مذاکرات کریں، ہم نے کوئی امریکہ سے درخواست نہیں کی مذاکرات کی، اور ابنائے ہرمز اس وقت بند ہے، خطے میں کشیدگی انتہا پر ہے۔ پاکستان اور قطر کوششیں کر رہا ہے ثالثی کے لیے، قطری مذاکرات ایران پہنچ چکے ہیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ سوئٹزرلینڈ یا اسلام آباد میں جو اگلا مذاکراتی دور ہے وہ جلد شروع کیا جائے اور واپس اس جگہ پر امریکہ اور ایران کو لایا جائے جہاں ان حالیہ جھڑپوں سے پہلے وہ تھے۔ لیکن جب تک صدر ٹرمپ ہیں خیر کی کوئی خبر نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔